جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ 48واں کونسل آف فارن منسٹرز OIC کی جو ہے اس کا اجلاس 22 اور 23 مارچ کو ہوا اسلام آباد میں۔ اور کل جب اجلاس کا اختتام ہوا تو اسلام آباد ڈکلیریشن اڈاپٹ کیا گیا۔ اس ڈکلیریشن پاکستان کے نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں پہلی دفعہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی دفعہ OIC کے کسی ڈکلیریشن میں کشمیر سے متعلق اتنی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں پچھلے مجھے یاد ہے کہ نیامے میں جو ڈکلیریشن ایشو ہوا تھا 2020 میں، اس میں صرف ایک سینٹنس تھا، لیکن اس میں اسلام آباد ڈکلیریشن میں تقریباً 5 پیراگرافز ہیں جو کشمیر سے متعلق ہیں، جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس کے لیے ہماری حکومت مبارکباد کی مستحق ہے، خاص طور پہ وزارت خارجہ۔ انہوں نے آئی ایم شور بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے، اسی لیے یہ رزلٹ بھی ہمیں نظر آیا ہے۔ گو کہ خواہش تو ہماری یہ تھی کہ ایک اسپیشل سیشن ہوتا، لیکن چلیے کوئی بات نہیں، ایک کانٹیکٹ گروپ جو کشمیر ہے اس کی میٹنگ ہو گئی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ڈکلیریشن میں کیا آتا ہے فائنلی۔ تو ڈکلیریشن میں جو کچھ آیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور اس میں جو بھی پاکستان کی پالیسی ہے یا کشمیر پہ جو بھی ہمارا اسٹانس ہے اس کو بالکل OIC نے انڈورس کیا ہے، اور یہ بڑی زبردست بات ہوئی ہے۔ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ پیراگراف اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی طور بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ جو آزادی کی تحریکیں ہیں یا فورن آکوپیشن کے خلاف جدوجہد جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے، چاہے فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، کہ اس کو دنیا یا کوئی بھی ملک دہشت گردی کے طور پہ پیش کرے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم میں چونکہ میں بھی ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بھارت نے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور کس طرح بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے خاص طور پہ جموں اور کشمیر میں جو وہاں پہ جدوجہد ہو رہی ہے اس کو دہشت گردی کے طور پہ پیش کرنا کسی طور بھی مناسب نہیں، ویسے کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ تو ایک بڑا اچھا یہ پیراگراف آیا ہے اس ڈکلیریشن میں۔ اور پھر دوسری ایک اور بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ اس میں جو 9 مارچ کو اس سال بھارت کی طرف سے ایک سپر سونک میزائل پاکستان میں آ کر گرا تھا، اس کا بھی جو ہے اس ڈکلیریشن میں ذکر ہے، اور اس کو بلکہ انڈیا کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی انٹرنیشنل ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ایک مشترکہ اس میں پروب ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو اس کو بھی اس ڈکلیریشن نے OIC نے سپورٹ کیا ہے۔ تو اوور آل جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور جموں اور کشمیر کا تعلق ہے، یہ ڈکلیریشن بڑا زبردست ہے، اور اس میں تمام وہ باتیں کہیں گئی ہیں جو کہ کہنی چاہیے، اور جینوسائڈ کی بات بھی ہوئی ہے، وار کرائمز کی بات بھی کی ہے، کس طرح بھارت جو ہے وہ جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور کس طرح وہاں پہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو وہ تمام باتیں اس میں ہیں which is very good in my view۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تو اب ہو گیا، ڈکلیریشن تو ہو گیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ OIC تقریباً ہر سال ہی 140 143 کے قریب قراردادیں بھی پاس کرتا ہے، آگے کچھ ہوتا نہیں ہے، فالو اپ نہیں ہوتا۔ اب پاکستان کے لیے ایک موقع ہے، کیونکہ 1 سال کے لیے اب ہمیں کونسل آف فارن منسٹرز کی صدارت ہمارے پاس ہے۔ اگلے سال جب یہ ہوگا 2023 سے ماریتانیہ میں میرے خیال میں اگلا سیشن ہوگا، تو اس وقت تک یہ صدارت ہمارے پاس ہے، اور پھر 15th OIC سمٹ بھی ہونے جا رہی ہے گیمبیا میں اس سال ہی۔ تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم یہ جو اس وقت جو لینگویج ہمیں ملی ہے اس کے ہم بلڈ کریں آگے، اور اس کو بلڈ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک پلان آف ایکشن ہونا چاہیے۔ گو کہ ہمارے فارن منسٹر نے کل اپنی پریس کانفرنس میں تو کہا کہ ایک کانٹیکٹ گروپ نے ایک پلان آف ایکشن دیا ہے، گو کہ ڈکلیریشن میں ذکر نہیں ہے، بٹ ان اینی کیس اگر وہ پلان آف ایکشن ہے تو بڑا اچھا ہے۔ لیکن وہ پلان آف ایکشن آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اگر میری کتاب جو ہے ہاسٹیلیٹی اگر یہ آپ پڑھیں تو میں نے اس میں بہت سی چیزیں تجویز کی ہوئی ہیں کہ کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے کشمیر پہ۔ اب یہ ڈکلیریشن جو ہے یہ تو ایشو ہو گیا، لیکن ابھی ہم نے اس پہ بلڈ کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے
اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس کو ہم نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا, بس اب کام ختم ہو گیا. ابھی کام شروع ہوا ہے میرے حساب سے. اگر آپ نے بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے تو پھر ابھی کام شروع ہوا ہے, اور اس ڈکلریشن کو آپ نے بنیاد بنا کر اب آگے بڑھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر نہیں چاہتے کہ بس اسی پہ خوش ہیں, تو پھر تو بات ختم ہو گئی. بھارت تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھارت اس پہ آبویسلی ایک پریس ریلیز بھی آ جائے گا, وہ اس کو کنڈیم بھی کر دیں گے, اور باقی معاملات بھی چلتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے واقعی اس پہ بات بلڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو کچھ اسٹیپس, بنیادی اسٹیپس لینے پڑیں گے, جو میں نے اس کتاب میں بھی سجیسٹ کیے ہیں کشمیر, جموں اور کشمیر کو لے کر. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا, جب تک آپ وہ اسٹیپس نہیں لیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ معاملات آگے بڑھیں گے. اور کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہماری اس وقت ہمارے اپنے حالات سیاسی اعتبار سے بھی مشکلات ہم شکار ہیں, تو پھر فوکس نہیں رہتا. تو اس لیے اور ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ ہم انیشیٹوز تو لے لیتے ہیں, لیکن ہم ان کو سسٹین نہیں کر پاتے. اب یہ بڑا اچھا ڈکلیریشن آ گیا, پرائم منسٹر کو بھی ہم باری بات کی پیش کرتے ہیں, وزیر خارجہ کو بھی کرتے ہیں, فارن آفس کو بحیثیت مجموعی ہم کرتے ہیں, انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے. لیکن اب ہم نے اس کو آگے بلڈ کرنا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور اگر یہ ہم آگے نہ کر سکے تو پھر اس ڈکلیریشن کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب بنیادی طور پہ جو اسپیشل انوائے ہیں او آئی سی کے جموں اور کشمیر پہ جو اپوائنٹ ہوئے ہیں, اب ان کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا بھر میں جو ہے لابنگ کریں, ایک اسٹریٹجی بنائیں, کس طرح ہم نے سول سوسائٹی کی طرف جانا ہے, تھنک ٹینکس, میڈیا, کس طرح ہم نے اس کو ایک کنکریٹ ایفرٹ کرنی ہے. پھر جو ہمارا مشن ہے جدہ میں او آئی سی کے لیے, اس کے لیے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. اس طرح تمام مشنز جو کی کیپٹلز میں ہیں, خاص طور پہ لندن میں, واشنگٹن ڈی سی میں, برلن میں, پیرس میں, ریاض میں, جہاں جہاں بھی, دوحہ میں, ابو دھابی میں, تو جتنے بھی ہمارے کی مشنز ہیں, اب ان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس جتنے جو 5 پیراگرافز ہمیں ملے ہیں کشمیر پہ, اس کو ہم اب آگے لے کر چلیں, اور دیکھیں کہ ہم کس طرح بھارت پہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ ایک دن میں بھی نہیں ہوگا. آبویسلی ایک پروسیس ہے, یہ چلے گا. اگر ہم نے اس کو ہم میں اتنی استطاعت ہوئی یا ہم میں اتنا جذبہ ہوا, تو ہم اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں تحریکوں میں, لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہمیں اب یہ مل گیا ہے اسلام آباد ڈکلیریشن, اس پہ ہم نے آگے بلڈ کرنا ہے. سب سے بنیادی اب بات یہی ہے, کیونکہ اگر ہم نے اس وقت بس یہ سوچ لیا کہ جی ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب کام ہمارا ختم ہو گیا, تو اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم نے جو گیمبیا میں او آئی سی کی 15ویں سمٹ ہو رہی ہے اس میں اس سال, اس میں دیکھنا ہے کہ جب وہاں کمیونیکے ایشو ہوگا تو یہ لینگویج وہاں پہ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں تو فارن منسٹر نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. تو جب سمٹ ہوگی تو ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ ہوں گے, تو ان کی بھی اڈاپشن اگر اس میں ہو جائے گی یہی لینگویج یا اس سے بھی بہتر لینگویج, تو پھر اور ہمارے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ کی جانب سے کوئی چیز منظور ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. یہ بھی بڑا اہم ہے, فارن منسٹر لیول پہ بھی اس کا اڈاپٹ ہونا بہت اہم بات ہے, اور یہ پہلا اسٹیپ ہے. تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ یہی ہونا چاہیے کہ جب گیمبیا میں جب کمیونیکے ایشو ہوگا ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ لیول پہ, تو اس میں اگر وہ یہی لینگویج اس سے زیادہ بہتر لینگویج ہو جائے تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم اور ہم آگے بڑھ جائیں گے. اور ابھی ہم نے ایک اسٹریٹجی اب بنانی ہے. مجھے معلوم ہے کہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہے, پلان آف ایکشن کا ذکر تو کیا وزیر خارجہ نے, لیکن اب وہ کیا ہے, اس کے اسپیسیفکس کیا ہیں, اس کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن جو اگر ہم نے ایک مربوط طریقے سے ویل نیٹ طریقے سے ہم آگے نہ گئے تو پھر شاید ہمیں وہ کامیابیاں نہیں مل سکیں, یا ہم بھارت کو پریشر بلڈ نہ کر سکیں. کیونکہ اس پہ کہا گیا ہے اس ڈکلریشن میں کہ اب ممبر اسٹیٹس بھارت کے معاملے میں, کشمیر کے معاملے اپنا رول پلے کریں گے.
اور دیکھا ہی جائے گا۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ایک یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں مسلمان دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ملٹری ڈپلومسی از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس میں ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات بھی کی گئی ہے اس ڈکلریشن میں، اور پاکستان کی پروپوزل تھی اس پہ اب ایک منسٹریل کانفرنس ہوگی، کب ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں نہیں، لیکن بہرحال پروپوزل کو ویلکم کیا ہے اس ڈکلیریشن میں۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے سال کوئی منسٹریل کانفرنس ہو جائے گی جو سیکیورٹی معاملات ہیں، پریونشن آف کانفلکٹ ہے، ریزولوشن آف ڈسپیوٹس ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا، کیونکہ پاکستان جیسا ملک نیوکلیر پاور اور ہماری ایک کیپیسٹی بھی ہے، تو ہم ان ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون بھی بڑھا سکتے ہیں، جہاں تجارت اور سائنٹیفک اور دوسرے ایگریکلچر اور دوسرے معاملات ہیں، وہاں تو اس ڈکلیریشن میں بڑا تفصیلی ذکر ہوا ہے، لیکن جو ملٹری ایسپیکٹس ہیں یا ملٹری ڈپلومسی ہے اس کا بھی ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ راہیں اب کھل گئی ہیں، میں امید کرتا ہوں اس ڈکلیریشن سے ہم نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب ایک آل انکمپسنگ ایفرٹ کی جائے گی، اور ہم اب اور زیادہ محنت ہم کریں گے تاکہ پاکستان کو جو صحیح مقام ہے دنیا میں وہ ملنا چاہیے۔ آپ کا کلائڈوسکوپ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔